اللہ الرحمن الرحیم وتقديره فهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وما يحويه من زمان أو مكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. بس صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ اور عقیدہ: بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قضا قضیہ کے ساتھ ہیں. قضیہ قضاء کا مطلب ہے کے ساتھ ہیں. 1 2 3 4. اور بندوں کے سارے افعال اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہیں. کیا کہ بندوں کے سارے افعال اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہیں. تقدیر سے کیا مراد ہے؟ تقدیر وَهُوَ تے وما یحویہ، وَهُوَ تقدیر. تحدید کے تھلی کی معنی لکھے وہ معین کرنا ہر مخلوق کو، ہر مخلوق، ہر شے، بڑی چھوٹی، ذی روح غیر ذی روح. تقدیر حد بندی کرنی ساری مخلوق کی بے حد ہی، او مخلوق کی اس حد کے ساتھ کہ پائی جائے مخلوق کی حد بندی اس حد کے ساتھ کہ جس کے ساتھ مخلوق پائی جائے. اب بیان یعنی حسن، یعنی اور قبو اور نفع اور ضرر. کس کے اندر کتنا حسن، کتنی قبو، کتنا نفع، کتنا ضرر، جس مخلوق میں جو ہونا ہے اس کو اس حد کے ساتھ پیدا کرنا، رکھنا، یہ کیا اللہ کی یہ تقدیر ہے. جی آنکھ میں اگلی گل پھر آنے. اور بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہیں. تقدیر یہ ہے کہ ساری مخلوق کی حد بندی کرنا اس حد کے ساتھ کہ پائی گئی ہے مخلوق، یعنی حسن اور قبو اور نفع اور ضرر. سنیں جی اس طرح یعنی جو چیز جس طرح اللہ نے بنائی ہے جی، یہ اس شے کی تقدیر ہے اللہ کی طرف سے. جی تیرا قد، بت، رنگ، روگن جس طرح ہے بچپن سے اب تو آ رہا ہے اور جا رہا ہے بڑھاپے کی طرف، یہ سارا یہ کیا ہے؟ یہ تیری تقدیر ہے. جی اور اللہ کی طرف سے یہ تیری تقدیر ہے. اور وما اے بما یشمولو کلو مخلوق، اور وہ شے کہ مشتمل ہے مخلوق اس شے کو، اور وہ شے کہ شامل ہے مخلوق اس شے یشتمل علی ھذا المخلوق. یعنی زمانہ، یہ کس زمانے میں ہونا چاہیے تھا، کتنی دیر ہونا چاہیے، اور مکان کس جگہ ہو، کتنی دیر ہو، اور وہ شے تیسری جو مترتب ہوگی اس مخلوق پر ثواب سے، یہ سب کچھ حد بندی، زمان، مکان، اور پھر ثواب عقاب کا ترتب، یہ سب تقدیر ہے. یہ سب یہ تقدیر ہے. جی ہاں جی کیا کیا جی. اور وہ شے کے مشتمل ہو وہ شے اس مخلوق پر، یعنی زمان یا مکان، اور وہ شے جو مترتب ہو مخلوق پر، یعنی ثواب اور عقاب.
صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت تقدیر ہی ہوا تحدید کل مخلوق یعنی تعیین کل مخلوق بحد ہی مخلوق کی اس حد کے ساتھ کہ پائی گئی ہے مخلوق یعنی حسن قبو نفع ضرر جو پہنچنے والے ہیں کس کو اس مخلوق کو کدھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے کی طرف سے یا پہنچنے والے ہیں دونوں اس مخلوق سے مخلوق آخر کو جی بھی ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے نا یہ سارا کیا ہے تحدید ہے یہ تقدیر ہے یہ سب تقدیر ہے جی یہ سب تقدیر ہے سونے فرمایا کہ تجھے ساری مخلوق نفع پہنچانی چاہے نہیں مگر صرف اتنا جو تیری تقدیر میں ہے سنے ہی یعنی زمان مکان اور وہ جو مترتب ہے اس پر کس پر مخلوق پر یعنی ثواب یا عقاب یہ جب کہ ہو بندے کا فعل خاص کر کے جی تے وما قبلہ شامل ہوں گے اعمال کو اور ساری مخلوقات کو اور فائدہ ان الفاظ کے تکرار کرنے میں باوجود کہ بعض ان کے بے پرواہ کرتے ہیں کس سے بعض سے یہ سارے لفظ بولے تاکید کے لیے کس کے لیے اے مطلب ہے جی یعنی ہر شخص یہ سمجھے کہ میری شکل میرا وجود فلاں ابے کے گھر فلاں اماں فلاں خاندان فلاں جگہ اور پھر میرا یہ کرنا یہ سارا کیا ہے یہ سب تقدیر ہے ایشا بس اگے پڑھ والمقصود مقصود تعمیم ارادت اللہ تعالی و قدرتہ بس مصنف رحمہ اللہ کا مقصود یہ جو کہا کلو آب ارادتی و مشیتی و حکمی و قضیتی و تقدیری مقصود مصنف کا اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ کی قدرت کی تعمیم بیان کرنی ہے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے اور قدرت کے ساتھ ہے ہاں جی کیا کہ جی مقصود مصنف رحمہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعمیم ہے لما من ان الکل بخلق اللہ تعالی بابا جاؤ اس کے جو پہلے گزر گیا ہے کہ کل اللہ کی مخلوق ہے کل اللہ کی مخلوق ہے خلق کے ساتھ ہے جب کل اللہ کی خلق کے ساتھ ہے تو اس کی حد بندی حسن قبو نفع ضرر زمان مکان ثواب عقاب سب یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی خلق سے ہے جی کیا کہ جی بابا جا اس شے کے جو گزر گئی ہے یعنی یہ بات کہ کل اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ واہ واہ وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار اور یہ بات تقاضا کرتی ہے جب ہر چیز اللہ کی خلق کے ساتھ ہے تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی صفت قدرت بھی ہے اور اللہ کی صفت ارادہ بھی ہے اور اللہ فاعل مختار ہے اللہ فاعل مختار ہے اقرار اور اجبار کوئی نہیں ہے کہ یہ اقرار اور اجبار نہیں یہ دلیل ہے قدرت اور ارادے کے اے شاباش یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے اللہ مکرہ ہے تو اس لیے ہو رہا ہے بھی جو موجب ہے فاعل مضطر ہے جی کیا کہ جی مقصد یہ تھا اس کا تقاضا کرتی ہے قدرت اور ارادے کا باوجہ اقرار اور اجبار کے عدم کے واہ واہ یہ الخلق بھی اللہ ہر شے کا خالق ہے سمجھی اور بے خود رو مقصود تعمیم بعض نے کہا ہے کہ نہیں ذکر کیا یہاں قدرت کا جی اور تقدیر غیر ہے کس کا وہ تقدیر و غیر ہوا تو جواب دیا گیا کہ ارادہ دلالت کر رہا ہے کس پر قدرت پر قدرت ہوتی ہے تو ارادہ ہوتا ہے جی سمجھے ہی بابا جاؤ اس کے جو گزر گیا ہے یعنی کل کون ہر فعل
یہ بخلق اللہ ہے و قدرت ہی، اور وہ خلق تقاضا کرتی ہے کس کا؟ قدرت اور ارادے کا، نہ کہ اقرار اور اجبار کا۔ یہ دلیل ہے قدرت اور ارادے کے اس بات پر، یعنی اللہ سبحانہ ہو کی تنزیہ ہے اقرا اور اجبار سے۔ اللہ تعالیٰ نہ مکرہ ہے نہ مجبور ہے، اور سمجھے ہی او بلا بھی کتوں مڈو بات چل جی بات تقدیر ہی، یعنی سارے بندوں کے افعال اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے، اور تقدیر اور تقدیر تعیین تعیین ہر مخلوق ہر کی اس حد کے ساتھ اس حد کے ساتھ کہ پائی گئی ہے مخلوق، پائی گئی ہے، یعنی حسن او مقدار و شکل و کم و کیف، کنا تے کنج دا کم کیف کی ہوں کنج دا، اے جی کم کنا تے کیف کنج دا، کہ یعنی حسن یعنی اور قبو اور نفع اور ضرر، کم کتنا، کیف کیسے، یہ مطلب ہے، اور نفع اور ضرر، اور وہ شے کہ مشتمل ہے وہ شے مخلوق پر، مخلوق پر، کیونکہ زمانہ اور مکان ہم پر مشتمل ہے، یعنی زمانہ یا مکان، یا اور وہ شے کہ مترتب ہے مخلوق پر، احمد یعنی ثواب اور عقاب، اور مقصود اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعمیم بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ تعالیٰ یعنی کوئی شے بھی اللہ کی قدرت اور ارادے سے باہر نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے جی، بوجہ اس کے جو گزر گئی ہے، یعنی یہ بات کہ کل اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہے، اور خلق تقاضا کرتی ہے قدرت اور ارادے کا، سنیں لعدم الاقرار بوجہ نہ ہونے اقرا اور اجبار کے، جی اور بندوں کے سارے یعنی ایل الفعل فی حق تعالی بے اجبار نہیں ہے، بس متعین ہو گیا یہ کہ ہوگا مخصص صفات لہو تعالی، جی اور بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہیں، اور تقدیر و تعیین ساری مخلوق کی اس حد کے ساتھ کہ پائی گئی ہے مخلوق، یعنی حسن اور قبو اور نفع اور ضرر، اور وہ شے کہ مشتمل ہے وہ شے اس مخلوق پر، یعنی زمان یا مکان، اور وہ شے کہ مترتب ہے مخلوق پر، یعنی ثواب اور عقاب، اور مقصود اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعمیم ہے باوجہ اس ہے کہ جو گزر گئی ہے، یعنی یہ بات کہ کل اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہے، اور خلق تقاضا کرتی ہے قدرت اور ارادے کا باوجہ نہ ہونے اکراہ اور اجبار کے۔ اللہ تعالیٰ ان دو سے پاک ہے، اقرا اور اجبار سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ اللہ کی قدرت اور ارادے کے ساتھ ہے، ارادہ اور مشیت ایک ہی چیز، اللہ کی قدرت اور ارادے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ہے، قضاء کے ساتھ، حکم کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ، تو یہ قدرت اور ارادے کی تعمیم بیان کی ہے۔ ہاں جی شابہ جی، فَيَكُونُ الْكَافِرُ مَجْبُورًا فِي كُفْرِهِ وَالْفَاسِقُ فِي فِسْقِهِ فَلَا يَصِحُّ تَكْلِيفُهُمَا بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ۔ تو جی مشکل مسئلہ تے دھیان کرو گے تے آسان۔ اب جب ہر چیز اللہ کے حکم اور ارادے سے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہے، تو بس اگر سوال کیا جائے، یہ عام سوال ہے کہ پس ہو گیا کافر مجبور اپنے، چونکہ وہ تو اللہ کے ارادے اور تقدیر کی قدرت اختیار کے ساتھ ہے جی کہ فلاں نے کیا ہونا ہے، تو پھر وہ تو کفر میں مجبور ہو گئے، اور فاسق مجبور ہو گیا اپنے، تو جب یہ مجبور ہیں یہ اس کا خلاف کر ہی نہیں سکتے، تو بس نہیں صحیح مکلف کرنا دونوں کو، یعنی کافر کو ایمان کا اور فاسق کو طاعت کا۔ یہ سوال ہے کیا جی؟
بس اگر کہا جائے کہ جب کہ کل اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور خلق کے ساتھ ہے تو ہوگا کافر مجبور اپنے کفر میں اور فاسق مجبور ہوگا اپنے فسق میں، لہذا ان دونوں کو مطلق کرنا ایمان اور طاعت کا یہ صحیح نہیں ہے۔ فین کیلا جب کہ ہے کل بے تقدیر ہی بخلق تعالی، او جب کہ کل بتقدیر ہی وخلقہ تعالی، سمجھا رہی ہے اس بات پر، تو پھر ہوگا کافر مجبور فی کفری فاسق، فی فسقہ، تو لہٰذا نہیں صحیح، دونوں کی تقدیر بالایمان والطاعت، یعنی پہلے کو مکلف کرنا ایمان کا دوسرے کو ٹھیک ہونے کا، لف نشر ہے قلنا، پس اگر کہا جائے صبر کہا جائے، ہوگا لذا کان الکل بتقدیر بخلق تعالی، پس اگر کہا جائے پس ہوگا کافر یا پس ہو گیا کافر مجبور اپنے کفر میں اور فاسق اپنے فسق میں، پس نہیں صحیح تکلیف ان دونوں کی ایمان کے ساتھ اور طاعت کے ساتھ۔ جی بس اگر کہا جائے بس ہو گیا کافر مجبور اپنے کفر میں اور فاسق اپنے فسق میں، بس نہیں سکتی ان دونوں کی تکلیف ایمان اور طاعت کے ساتھ۔ قلنا قلنا انہ تعالی اراد منہم الکفر والفسق باختیارہما فلا جبر۔ بس ہم کہتے ہیں اے تقدیر مشکاہ شریف وچ پہلے بابا وچ باب القدر ہونا ہے باقاعدہ، کی انشاءاللہ پڑھو گے اگلے سال تقدیر دا باب، وہ حدیثاں ہون گیا ساریاں جنہاں میں سمجھایا بھی شیطان کس طرح خرابیاں کردا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کافر سے کفر کا، فاسق سے فسق کا، ان دونوں کے اختیار کے ساتھ، ان دونوں کے لہذا فلا جبرا، لہذا کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کافر سے کفر کا اور فاسق سے فسق کا، ان دونوں کے اختیار کے ساتھ، لہذا کوئی جبر نہیں۔ بین سور لکھا ہے اختیار جزی، جڑا ہر کافر نو اختیار ہے، جی ہر فاسق نو اختیار ہے کہ کفر چھوڑنا فسق چھوڑنا، اس کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ انہوں نے اپنے اختیار سے یہ چیزیں پسند کی ہیں، اللہ نے اس کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ نے اس کا ارادہ وہ سمجھے ہی اے شاباش ہے۔ اور حساب کتاب بھی اسی اعتبار سے ہوگا، کس اعتبار سے؟ اختیار کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ دوسری چیز بھی اختیار کر سکتے ہیں، لا بے اعتبار اختیار الکلی۔ جی ادھر دیکھو اگے چل کما انه علم به الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال۔ جیسا کہ اب یہ جواب ہے جی جی اور جو معتزلہ نے جی، کیونکہ علم کے تو وہ قائل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کافر سے کفر کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے، جی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فاسق کے فسق کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے، تو یہ جانتا ہے بالاختیار کہ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد جو ہم نے ان کو قدرت اختیار دینا ہے، اس قدرت اختیار سے یہ فاسق فسق کو اختیار کرے گا اور کافر کرے گا۔ جی سنیں جی، تو لہٰذا محال کی تکلیف لازم نہ آئی۔ کہ اللہ تعالیٰ جیسے پہلے جانتا ہے کہ ان کو پیدا کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے؟ کفر کرنا ہے اور فسق کرنا اختیار کرنا ہے، تو اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے، تو لہذا محال کی تکلیف نہیں ہے کہ ان کو دونوں اختیار ہے، دونوں اختیار کافر سے مسلمان ہونے کا اختیار سلب نہیں کر لیا۔ اگر سلب ہوتا تو انبیاء ساری زندگی گزار کر چلے جاتے، کوئی ایک مسلمان نہ ہوتا۔ جی نہیں سمجھا؟ فاسق سے فسق بھی اس کو لازم ہو گیا، تو طاعت کا اختیار سلب ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ سارے صحابہ پاک صوفیاء نے جو محنتیں کی ہیں، لوگوں نے توبہ کیا، یہ نہ کرتے، نہیں سمجھے؟ تو یہ سب انہوں نے اپنے کس سے کیا ہے؟ اختیار سے کیا ہے۔ تو اختیار سے فسق کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اختیار سے فسق کو اختیار کیا ہے،
اور اختیار سے کفر کو اختیار کیا ہے، اور اختیار سے کفر کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کر سکتے ہیں۔ جیسے لوگ ہو نہیں رہے مسلمان جی، ہیں کافر ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں تو اپنے اختیار سے ہو رہے ہیں جی۔ تو لہٰذا یہ اختیار سلب نہیں ہے تاکہ کہو کہ یہ محال کی تکلیف ہے کہ کم، یہ وٹے دی طرح نہیں ہے کہ جیسے وٹا کچھ کر ہی نہیں سکتا تو انہوں کہنا پرا ہو جا، راہ چھاڑے، لوگوں نے ٹھڈے مار رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں اختیار ہی نہیں ہے کیا اس جگہ سے چل کر وہاں جانے کا۔ لیکن راہ تے بندہ بیٹھا، بندہ کہتا خدا دے بندہ سائڈ تے ہو جائے، لوگوں کا راہ ڈکی بیٹھا جی، کوئی پتھر پہ آوے کدی کسی شاہ جی آ کے اور چلے جائے راہ ڈکے، لوگوں کے ٹھڈے لگن ڈے جھوٹے جی پرلے پاسے ہو جائے گا، کیوں نہیں کہتے انہوں کیونکہ اس میں اختیار نہیں ہے جی، سمجھو نہیں پہ جی اے گل جی 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 جیسا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان بس وچ بندے کی سارا کچھ سارا دن ہوں اور یار آگا تھوڑا ہو جائے پانی آ گیا آگے کنڈکٹر بول دیں کی مطلب ہے اپنے اختیار نہ لگے ہو جا جی۔ یار عورت کھڑی ہے کوئی بندہ سیٹ دے دے ہوئے تو جہاں جوان اٹھیا انہوں کسے مجبور کیتا ہے کہ نہیں اٹھیا ہے، اپنے اختیار نال اٹھیا جی۔ ہاں جی، ایسا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان دونوں سے کفر اور فسق کو اختیار کے ساتھ، لہذا نہ لازم، یہ اختیار کا تعلق اللہ کے اختیار کے ساتھ نہیں، یہ بندے کے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کرنا ہے اپنے اختیار کے ساتھ، فسق کرنا ہے اپنے، تو لہذا محال کی تکلیف لازم نہ آئے جی۔ ادھر دیکھو پلا ہو جائے، قلنا ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ان دونوں سے کفر اور فسق کا، ان دونوں کے، اختیار کے ساتھ، لہذا پس یہ ارادہ الٹا ثابت کرنے والا ہے اختیار کو اور نفی کرنے والا ہے جبر کی، کہ ان میں جبر نہیں ہے بلکہ ان میں کیا ہے، اختیار ہے جی۔ جیسا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دونوں سے کس کو، کہ یہ اپنی اختیار سے کریں گے، اللہ جانتا ہے تو نہیں لازم آئے گی۔ ارادہ کیا ہے اشارے صاحب نے اس بات کا کہ حق تعالیٰ سبحانہ جانتے ہیں کہ تحقیق قد سابقہ بے کفر الکافر سبقت کرے گا بے کیا کہ جی ہاں استغفر اللہ، حق سبحانہ کا علم تحقیق سابق ہے کس کے ساتھ، بے اتفاق، یعنی یہ سارے مانتے ہیں کہ ان کے اس کام کرنے سے پہلے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں زمانے میں جو شخص پیدا ہوگا وہ کفر کرے گا، فلاں فاسق ہوگا جی، اللہ کو پتہ ہے۔ اور نئی شک اس بات میں بھی کہ اللہ کے علم کا تغیر بھی محال ہے، اور تکلیف مکلف کرنا عاجز کو اس چیز کے ساتھ جس کی نہیں رکھتا، یہ بھی تکلیف العاجز بما لا یستطیع بے اتفاق طرفین، یہ تکلیف بھی ٹھیک نہیں ہے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پہلے، سنیں جی، تو پس اسی طرح ارادہ بھی نہیں واجب کرتا جبر کو۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ارادہ اگر ہونا موجبہ لل جبر، تو پھر علم بھی موجبہ ہوگا، جی، پھر جو معتزلہ مانتے ہیں جی کہ اللہ جانتا ہے پہلے سب کچھ، تو اگر ارادے کی وجہ سے جبر ہوتا ہے تو پھر علم کی وجہ سے بھی، جبر دو، حالانکہ علم کی وجہ سے تو جبر نہیں مانتے ہو، تو پھر ارادے کی وجہ سے بھی فقط المقدم ہو، سمجھے ہی انہوں سمجھو جی۔ اچھا یہ تو ہو گیا جڑے پڑھتے پہ جڑے بیٹھے ہو سارے اپنے دماغ سوچو چاہ کہ جو کوئی تھی سارا دن کر دے ہو کدھر نہ کر دے ہو، پھر جی اپنے ارادے تے اختیار نہیں کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بے شک اتو ہی نا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا دونوں سے کفر کا اور فسق کا، دونوں کے اختیار کے ساتھ، اور اختیار جزی جزی
پس نہیں جبر. اب مثال دی ہے جو معتزلہ بھی مانتے ہیں، جیسا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان دونوں سے کفر اور فسق کو ان کے اختیار کے ساتھ. اللہ کو علم ہے تو اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ کہو کہ قدرت ارادے کی وجہ سے جبر ہوتا ہے تو پھر علم میں بھی تبدیلی نہیں، علم کی وجہ سے بھی جبر ہونا چاہیے. حالانکہ علم کے بارے میں جبر کا قول نہیں کرتے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے کرنا ہے، تو پھر قدرت ارادے کا تعلق بھی تب ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کرنا ہے جی. اور نہ لازم آئی تکلیف المحال. جی ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ان دونوں سے کفر اور فسق کا، ان دونوں کے اختیار کے ساتھ بس نہیں ہے کوئی جبر. جیسا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان دونوں سے کفر اور فسق کو ان کے اختیار کے ساتھ، اور نہ لازم آئی تکلیف المحال. چلو جی منع کر لیں، اگے چلو بال. انکروا ارادۃ اللہ تعالی للشرور والقبائح حتی قالوا انه اراد من الکافر والفاسق ایمانہ وطاعتہ لا کفرہ ومعصیتہ. صبر. مسئلہ معتزلہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہو شر اور قبح کے ساتھ. کیا کہ جی معتزلہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہ ارادے کا تعلق ہو، اور تعلق پہ پڑھ کے تو کون سمجھ آتی پی. پھر ایک باری آخ. اور معتزلہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کے ارادے کا تعلق ہو شرور اور قبائح کے ساتھ. ادھر دیکھ. والمعتزلہ انکروا ارادۃ اللہ تعالی للشرور، وہ دلیل پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتے ظلم کرنے کا بندوں پر. تو ارادے کا تعلق نہیں ہے، ظلم کے ساتھ ارادے کا نہیں ہے. سنیں جی اس آیت کو دلیل بنایا کہ شر اور قبح یہ تو ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ارادے کا تعلق ظلم کے ساتھ، اور نہیں ارادہ فرماتے یہ کہ اللہ کے ارادے کا تعلق. جواب یہ ہے کہ معنی یہ ہے اس آیت کا کہ نہیں ارادہ فرماتے اللہ تعالیٰ یہ کہ ظلم کریں اللہ اپنے بندوں پر، بلکہ اللہ کا عقاب عدل ہے، ظلم نہیں ہے. رحمت فضل ہے، گرفت عدل ہے. حتیٰ کہ معتزلیوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہے کافر سے اس کے ایمان لانے کے ساتھ. اس کے کافر کے ساتھ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اور فاسق سے اللہ کے ارادے کا تعلق ہے کہ وہ طاعت کرے، نہ کہ کافر سے اللہ کے ارادے کا تعلق ہوا ہے کہ وہ کفر کرے، اور فاسق سے وہ اے جے معتزلیاں دی گل جی جڑی بظاہر بٹھی بھی لگ دی ہے. جی کیا کیا جی کہ معتزلہ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافر سے ارادہ فرمایا اس کے ایمان کا، فاسق سے ارادہ فرمایا اس کی اطاعت کا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافر سے ارادہ فرمایا ہے کفر کا اور فاسق سے اس کی معصیت کا. یہ اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا. سنیں زعم منہم ان ارادۃ القبیح قبیحۃ کخلقہ وایجادہ. بس یہ وجہ کیا بنی، بنیاد کیا بنی، زعم ہوا معتزلوں کی طرف سے کہ کبھی کا ارادہ بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کی خلق بھی کبھی ہے اور کبھی کا ایجاد بھی. نعوذ باللہ. کیا کیا جی
زام کیا معتزلہ نے یہ کہ کبھی کا ارادہ کبھی ہے جیسے کبھی کی خلق اور کبھی کا ایجاد کبھی ہے. ادھر دیکھ حتیٰ کہ زام کیا انہوں نے کہ وہ ساری بارت ہوئی ہو کہ ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر سے اس کے ایمان کا اور فاسق سے، اس کی طاعت کا نہ کہ ارادہ فرمایا کافر سے اس کے کفر کا اور فاسق سے اس کی. سجد زام ہے معتزلوں کی طرف سے اس بات کا کہ کبھی کا ارادہ بھی کبھی ہے جیسا کہ خلق کبھی ایجاد کبھی. اے گل کی تجھے معتزلیاں نے، اور معتزلے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا شرور اور قبائح کے لیے. بھی ارادے کا تعلق کوئی شر اور قبو ہے کہ کوئی نہیں، جی لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کے ارادے کے اس کے ساتھ تعلق نہیں. اسے نقطے دے آگے تو آئے نا کہ بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا خود خالق ہے جی. حتیٰ کہ کہا معتزلیوں نے بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کافر سے اس کے ایمان کا اور فاسق سے اس کی طاعت کا، نہ ارادہ فرمایا کافر کے کفر کا اور فاسق کی معصیت کا. زام کرتے ہوئے ان سے اس بات کا کہ کبھی کا ارادہ کبھی ہے جیسا کہ خلق کبھی ہے اور ایجاد کبھی ہے. جی اور معتزلہ نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کا شرور اور قبائح کے لیے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کافر سے اس کے ایمان کا اور فاسق سے اس کی طاعت کا، نہ کہ کافر سے اس کے کفر کا اور فاسق سے اس کی معصیت کا. زام کرتے ہوئے ان کی طرف سے اس بات کا کہ قبیح کا ارادہ قبیح ہے جیسے قبیح کی خلق اور قبیح کا ایجاد. ہن توجہ جی. وَنَحْنُ نَمْنَعُ ذَلِكَ ہم اس کو منع کرتے ہیں، ہم اس کو منع او تھلے ویخ یعنی بھئی ارادے اور خلق کا قبو ہم نہیں مانتے. کبھی کے ساتھ ارادے کا تعلق یہ کبھی ہے، یہ غلط ہے بھئی. اور کبھی کی خلق کبھی ہے، یہ خلق کبھی نہیں ہے. نہ ارادہ کبھی ہے نہ خلق کبھی ہے. کبھی. کیا شے ہے وہ آگے آ رہی ہے، توجہ کرے جی. خلق کبھی کبھی نہیں ہے، کسب کبھی کبھی تو قسم تک ہوتا ہے، صبر کر. خلق کبھی نہیں ہے. سنیں جی. اور کبھی کے ساتھ ارادے کا تعلق ہو، یہ بھی. القبیح کسب القبیح والاتصاف بہ، بلکہ کبھی کا کسب کرنا اور کبھی کے ساتھ متصف ہونا یہ کبھی ہے. جی بلکہ قبیح کا کسب کرنا اور قبیح کے ساتھ متصف ہونا قبیح ہے. یہ کہ معتزلیوں، یہ جو تم نے بدعقیدگیوں کو کا کسب کیا ہے اور ان کے ساتھ متصف ہوئے ہو، لوگوں کا بیڑا غرق کیتا ہے، یہ کبھی ہے. یہ کبھی ہوا ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی. بلکہ قبیح کا کسب اور اتصاف بالقبیح یہ قبیح ہے. یہ کون کرتا ہے؟ بندہ. سنیں تو قبو حسن یہ بندے کے فعل کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں. جی. اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ حسن ہی حسن ہے جی. سنیں او بے خود رو شراب بلل کبھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیں بلکہ کبھی کیا ہے؟ کسب کبھی اور اتصاف بالقبیح ہے. اے شابہ سے حتی فعندہم عندهم يكون ما يقع من افعال العباد على خلاف ارادة الله تعالى فهذا شنيع جدا. اور ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ اور معتزلہ کے نزدیک
اکثر وہ جو واقعہ ہوتے ہیں بندوں کے افعال سے بینستور کیڑے معاصی والجرائم یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف پر ہیں اور بندے جیت گئے اللہ ہار گیا نعوذ باللہ اللہ نے ارادہ کیتا سی بھی اوتھے بندہ نہ جائے تے جناب بد کے چلا گیا اور پیو کو تو بد کے جا سکتا اللہ کو بد کے نہیں جا سکتا تو یہ شنی جدن ہے یہ کیونکہ سے لازم آ گیا عجز شدید سنیں جی کیا کیا جی پس معتزلہ کے نزدیک ہوں کہ اکثر وہ جو واقع ہوئے ہیں بندوں کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف پر اور یہ شنیع جدن ہے ادھر ویک فائندہم پس ہوں گے ان کے نزدیک اکثر وہ جو واقعہ ہوتے ہیں بندوں کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف پر اس لیے کہ کفر اور فسق یہ دنیا میں اکثر ہیں کس سے کہ کوئی نہیں اور اج دے دور میں جو دنیا دے کافر ایک پاسے کرو کلمہ پڑھنے والے ایک پاسے تھوڑے نے پھر کلمہ پڑھنے والیاں وچوں سونے مسلمان کڈو تے فتو ایک پاسے کرو شاہ جی پیچھے تھوڑے جی بچن گے نا کہ کوئی نہیں جی تو یہ پھر سارے نوز بلا ان کے عقیدے کے مطابق سنیں جی بجا فی الحدیث واحد میا حدیث میں آیا کہ بھئی یہ مسلمان جو ہے وہ کافر میں سے 100 کافر ایک مسلمان 100 فاسق ایک نیک جی یہ بھی حالت ہے جی وَهَذَا شَنِيٌّ جدن کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یہ عجز شدید لازم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو نہیں رہا جی یہ چنگا عقیدہ کڈیا میرے یاراں بھائی کتھوں مڈو نحن اور ہم منع کرتے ہیں اس کو کہ بھئی ارادہ کبھی کبھی او خلق کبھی کبھی ہے یہ بات غلط ہے بلکہ کبھی قصب کبھی ہے اور کبھی اتصاف بالکبھی ہے پس ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ہوتے ہیں اکثر وہ جو واقعہ ہوتے ہیں بندوں کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف پر اور یہ شنی جدن ہے ہاں جی اور ہم منع کرتے ہیں اس کو بلکہ قبیح قصب قبیح ہے اور اتصاف بالقبیح ہے جی بس ان کے نزدیک ہوں گے اکثر وہ جو واقع ہیں بندوں کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف پر اور یہ شنیع جدن ہے جی حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة فقلت له لما لا تسلم لما کی ہویا لما لا تسلم فقال لأن الله تعالى لم يرد إسلامي فإذا أراد إسلامي أسلمت فقلت للمجوسي إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركون یترے یترک بھی ٹھیک ہے يتركونك فقال المجوسي فأنا أكون مع الشريك الأغلب یہ دو واقعے پیش کرتے ہیں جن سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے تو کتنی یہ بری بات ہے حکایت کی گئی ہے عمر بن عبید یہ احد قدماء المعتزلہ عمر بن عبید نے کہا کہ نہیں الزام دیا مجھے کسی ایک نے مثل اس کے جو الزام دیا مجھے ایک مجوسی نے سنیں جی ایک مجوسی میں نے انج دا چپ کرایا کہ جڑا نا میرے فا بوہت اللہ جی کفارہ اگو حل نہ میں سکیا کہ میں کہ تھا میرے ساتھ وہ مجوسی کس میں تو بے عمر کہتا ہے کہ میری مت ماری کہ میں نے اس کو کہا لیما لا تسلم تو اسلام کیوں نہیں لاتا تو اسلام کیوں نہیں لاتا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں فرمایا اس لیے فبقی تو مجبور فی قبولی اللہ نے میرے اسلام کا تو پس جب ارادہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میرے اسلام کا تو میں
تو عمر کہتا ہے میں نے مجوسی کو کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ارادہ فرمایا ہے تیرے اسلام کا، لیکن شیاطین تجھے نہیں چھوڑتے، لیکن شیاطین تجھے نہیں چھوڑ۔ اس کیا اچھا شیطان ہو گئے غالب تے اللہ ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو مجوسی نے کہا پھر میں ہوں شریک اغلب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بے جدوں شیطان غالب نے جی تے پھر جڑا غالب میں اون دے نال ہے جی۔ کوئی جواب ایسی سمجھی گل؟ ایک حکایت ادھر ویکھ، حکایت کی گئی عمر بن عبید سے، یا خادو قدماء المعتزلہ دے واقعبرہم، یہ تھا ہم زمان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن بصری کا، اور وراوین للحدیث، اور تحقیق لی ہے سلف نے اس سے حدیثیں، دی حدیثیں موجود ہیں ساری کتابیں جب، اس لیے کہ اس کو روایت میں کیا مانا گیا ہے؟ صدوق مانا گیا۔ اس نے کہا کہ مال زامانی احد مثل مال زامانی مجوسی۔ الزام اصل کیا ہوتا ہے؟ خصم کو لغوی معنی اسقاط الخصم، اصطلاح میں مناظرے والوں کے اصطلاح میں چپ کرانا خصم کو اس چیز کے ساتھ کہ وہ اعتراف کرتا ہے اس کے ساتھ وہی خاص کرتے، کہ وہ جس چیز کو مانتا ہے نا اسی چیز کو دلیل بنا کر اس کے سامنے رکھنا تاکہ حل نہ سکے۔ جی 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 اے مطلب تو مجوسی یہ مجوس کا واحد ہے اور یہ آگ کو پوجا کرنے والے ہیں، اور پہلا ماہ جو ہے وہ مال زمانی نافیہ ہے، تو دوسرا ماہ مصدریہ یا موصولہ اس معنی پر کہ مثلا ترکیب دسی نے مثلا الزام الزامانی ہے مجوسیون کانا معی فی السفینہ، میں نے کہا اس کو لما لا تسلم، کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں کیا، جب ارادہ کرے گا میرے اسلام کا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جزمی بات یہ ہے کہ مجوسی نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کا ارادہ کیا، نہ یہ کہ مجوسی قائل تھا اللہ تعالیٰ کے، یہ نہیں تھا جی۔ بعض نے یہ کہا جیسا کہ زام کیا اور دلالت کرتا ہے اس پر قول مال زامن ہے، لیکن کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تحقیق اس کی موقوف ہے کس پر؟ پہلے بحث کریں مجوسیوں کے، اور الزام استعمال ہوتا ہے بمعنی اسقاط مطلقاً، خام خواہ جو ہے نا اس کو چپ کرانا مقصود نہیں ہوتا۔ اور بعض محققین نے کہا کہ مجوسی کی کلام میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نعوذ باللہ اسلام کیا ہے بنا کرتے ہوئے کن کے قانونوں پر، تو یہ ایک نیا الزام ہو جائے گا پھر جی۔ تو میں نے کہا مجوسی کو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تیرے اسلام کا لیکن شیاطین تجھے، تو مجوسی نے کہا پھر میں ہوں شریک اغلب کے ساتھ۔ وہ کون ہے وہ؟ کیونکہ توسل بالغالب اولا ہے۔ یہ مجوسی نے جواب دیتا محاذ کان اغلب، وہ اغلب کیسے ہو گیا اس کی بات سے؟ اس لیے کہ لأن ارادتہ، اس لیے کہ شیطان کا ارادہ ان کے قواعد پر غالب ہو گیا، کس پر؟ تعالی عن ذالک جملہ جی، اللہ اس سے بلند ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تو یہی ہوا نا کہ شیطان کا ارادہ اللہ کے ارادے سے غالب ہے، پر غالب آ گیا نا، کہ اللہ نے چاہا یہ اسلام لائے شیطان نے چاہا نہ لائے تو یہ نہیں لے آیا جی، نعوذ باللہ جی۔ سنا جی۔ اور حکایت کی گئی ہے یہ بات کہ عمر بن عبید نے رجوع کر لیا تھا اپنے مذہب سے اس الزام کے بعد، جیسا کہ دلالت کرتی اس پر روایت شکایت کی، وہ توبہ کر لے، چھڑ دیتا ہے عقیدہ جی۔ حکایت کی گئی ہے عمر بن عبید سے یہ کہ کہا اس نے نہیں الزام دیا مجھے کسی ایک نے، جیسا کہ الزام دیا مجھے مجوسی نے جو تھا میرے ساتھ کشتی میں نے کہا اس کو کیوں نہیں اسلام لاتا تو؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ فرمایا میرے اسلام کا، پس جب ارادہ فرمائیں گے میرے اسلام کا
تو میں اسلام لے آؤں گا۔ پس کہا میں نے مجوسی کو، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تیرے اسلام کا، لیکن شیاطین نہیں چھوڑتے تجھ کو۔ پس کہا مجوسی نے، پس میں ہوں شریک اغلب کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ جی شکایت کی گئی عامر بن عبید سے یہ کہ اس نے کہا کہ نہیں، الزام دیا مجھے کسی ایک نے مثل اس کے ایک الزام دیا مجھے ایک مجوسی نے جو تھا میرے ساتھ ایک کشتی میں۔ میں نے کہا اس کو کیوں نہیں اسلام لاتا تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ فرمایا میرے اسلام کا، بس جب ارادہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میرے اسلام کا تو اسلام لے آؤں گا میں۔ میں نے کہا مجوسی کو بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تیرے اسلام کا، لیکن شیاطین نہیں چھوڑ رہے تجھ کو۔ بس کہا مجوسی نے، بس میں ہوں شریک اغلب کے ساتھ۔ بہو کے یا ان القاضی عبد الجبار الحمدانی دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الاستاذ ابو اسحاق الاسفراینی فلما راى الاستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الاستاذ على الفور سبحان من لا يدري في ملكه الا ما يشاء۔ ایک اور کی حکایت عبرت کے لیے، قاضی عبد الجبار حمدانی من عظماء المعتزلہ، حمدان ایک شہر کا نام ہے، یہ گیا صاحب بن عباد کے پاس۔ کس کے پاس؟ عباد کے پاس۔ وہ لکھا کانا وزیر لعادت الدولہ، پڑھ دیں بعد اس کے پاس گیا تو اس وقت صاحب بن عباد کے پاس استاذ ابو اسحاق اسفرانی احد و ائمۃ السنہ رضی رحمہ اللہ، پیچھے بڑا تعارف ہے نا، یہ وہاں موجود تھے، یہ وہاں موجود تھے۔ تو قاضی عبد الجبار معتزلی نے دیکھ کے نہ تانا ماریا، پس جب دیکھا اس نے استاذ کو تو کہا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، پاک ہے وہ ذات جو پاک ہے فحشاء سے۔ سنیں، یا تسبیح اس ذات کی جو پاک ہے کس سے؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ارادے کا تعلق کسی فحشاء کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جی یہ انہیں طنز کی تھی، کس تھے؟ پس کہا استاذ نے علی الفور سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، پاک ہے وہ ذات کے نہیں چل سکتی اس کے ملک میں کوئی شے مگر وہ جو چاہے گا۔ جی تو چپ کرو، کیونکہ بادشاہوں کو بیٹھے سن تو اتنے تو سمجھ ہی آتی پی سی بھی بادشاہ دنیا کا بادشاہ سارے حکم تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوئے گا جی سارے ملک اور سمجھے ہی ادھر ویک پھر ترجمہ کریے۔ حکایت کی گئی یہ بات کہ قاضی عبد الجبار حمدانی من عظماء المعتزلہ و فقہائہم، حمدان ایک شہر کا نام ہے، داخل ہوا صاحب بن عباد پر جو تھا وزیر کس کا؟ یہ ایک ہے آل ببیہ سے، جو ایک ہے ملوک العظام، جو ملوک العظام تھے نا آل ببیہ سے، ان میں سے ایک کا یہ وزیر تھا عدد الدولہ کا۔ تو یہ عالم تھا، حکیم تھا، ادیب تھا، شاعر تھا، خط بڑا سونا ہے، خاتے نہیں بھی سجنا نو خط بھی آ جڑا خاتے یک تو وہ بے خطے لکھتا بڑا سونا خط کر کے جی۔ وہ جس ویلے تختیاں ہوندیاں سن نا حضرت کلمی صاحب تے حضرت کاپی صاحب تختیاں ہوندیاں سن تے کوئی قلم کٹ کے بنائی دی سی تو اس نال خط اتنے سوہنے ہوندے سن، سارے پچھلے بابے کاتب سن جی، سکول ہے جی 5ویں تک کاتب ہو جاندے سن جی۔ ایتھے ایم اے کیتا ہے تے نام لکھن دا جڑا ول نہیں ہوندا جی۔ وہ مجبور ہو کے انگریزی دستخط کردے نے کہ اپنی اردو ہی سونا جا نام نہیں لکھ سکتے جی۔ یہ بھائی ظاہر اس وقت سارے لوگوں کی خوبی سی جی، جنہیں بھی پڑھن جانا پہلے لکھن کا ول آنا تو تاں جا کے کتاب لکھنی۔ ہوں شاہراں کول کافیہ پڑھنا ہے، شاہراں کول تو ایک کافیہ ہے، 20 بندے پڑھن آ کے شاہراں پھونکنا تو کافیہ نہیں تیار کرنے، کیوں پیرو تساں تو بولنا ہے الکالماتو، انہاں بھی کاپی تے لکھنا جس لیے پوری تعریف لکھ لئیے، ہوں تساں انہوں سمجھانا شروع کر دیتا ہے جی۔ انج سی نا جی، کیا بات ہے جی، ہیں بلے 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 بلے۔
تو وکانا یجتمع الیہ، اس کے پاس شعرائے عرب آتے تھے، اس کی مدح کرتے اور اس سے بڑے بڑے وظیفے لیندے سن جی ہمیشہ ہے یہ بھی ویمدہ ہوں نہ تکو پھر انواع نے چوپڑ کے چاڑنے یہ شروع تو کام چلے ہے جی تو کدوں دے لگے ہو جی سنیا جی انہی میں سے یہ جو متنبی نہیں ہے مشہور یہ بھی انہوں میں ہوندا سی بجا کو تو شعر پڑھنے تعریفاں کرنیاں تو انہیں پیسے دینے تھے یہ نواندے نے گلاں دا کھٹیا کھانا کی کرنا صرف گلاں دا کھٹیا کھانا بھی بولنا اصافی کیڑی شے دا کھاندے نے گلاں دا کھٹیا وکیل یہ سارا گلا ہاتھ نال کچھ بھی نہیں یہ گلاں بس بولی جانے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وَعِنْدَهُ استاذ ابو اسحاق اصفرانی احد ائمۃ السنہ پس جب دیکھا حمدانی نے استاذ کو تو کہا سبحان من تنزہ اے تطہر پاک ہے وہ ذات جو پاک ہے فحشا سے اس میں تعریض ہے اس بات کی کہ اہل سنہ موصوف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فحشا کے ساتھ کیونکہ اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا فحشا کا اور ان کو پیدا کیا ہے کہ ہر شے اللہ نے پیدا کی اللہ کے ارادے سے ہوئی ہے اور وہ بندہ جو کہے کہ بے شک کہتے ہیں مطلب اس کا یہ تھا کہتے ہیں بعض شاعر نے جو یہ کہا ہے نا کہ مراد حمدانی کی کہ تنزع عن ارادت الفحشاء وخلقها غافل عن تعریض استاد نے فی الفور کہا بصورت کہ سبحان من لا یجری فی ملک اللہ ارادہ کیا یہ کہ امور کا جریان اللہ کے ملک میں اللہ کے ارادے کے خلاف یہ نقص اور جی میں تو سیاں دیو واجب ہے اللہ سبحانہ کی تنزیہ اس نقص اور عیب سے اور بس گل مک گئی اچھا جی یہ دو کہتا کیوں لکھے علامہ تفتزانی صاحب نے تو یہ کتاب کہتا دیتے نہیں نہ ہے گی جی ایک مفید الطالبین تو نہیں بچ کہتا دے عربی لفظ پکوان من مانا پکوانا ہے مقصود شارع کا ان دو کہتوں سے تائید کرنی اس کی جو ذکر کیا گیا ہے کہ افعال کا وقوع اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف پر یہ کیا ہے شنیع جداً ہے او وہذا شنیع جداً جی تعالی عن ذالک کہندے نے تعجب ہے موشیوں سے ذکر کی انہوں نے یا خرافات اور بعض موشیوں نے کہا جی کہ مصنف کا مقصود پہلی قید سے یہ تھا کہ مجوسی قائل ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کا معتزلی قائل نہیں ہے لہٰذا معتزلی شر ہے کس سے اور بعض نے کہا کہ مقصود دونوں قیدوں سے ارادے کی اور قدرت کی تعمیم کو ثابت کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہ کہ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ بھی اللہ یہ کہنا کہ بھی بعض چیزیں اللہ کی قدرت ارادے کے بغیر ہو جاتی ہیں تو یہ شنیع جداً ہے جی یہ جداً ہے اوہ میرے یارو اور ایک عید کی گئی ہے اور حکایت یہ بات کہ قاضی عبدالجبار حمدانی قاضی عبدالجبار گیا صاحب بن عباد کے پاس کے پاس اور اس کے پاس استاذ ابو اسحاق اصفرانی تھے استاد ابو اسحاق اصفرانی تھے پس جب دیکھا استاد کو جب دیکھا تو کہا معتزلی نے او قاضی نے سبحان من تنزہ عن الفحشاء پس کہا استاد نے علی الفور سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء کافی چل مرضی ہے میں اترے صفحے پڑھیے تا گل بننی ہے جی اور بھی کچھ پڑھنا ہے جی صاحب ابن عباد کے پاس اور اس کے پاس استاد ابو اسحاق اصفرانی موجود تھے پس جب دیکھا حمدانی نے استاد کو کہا حمدانی نے سبحان من تنزہ عن الفحشاء پس کہا استاد نے فوراً سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء